نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے میں میرے پیر و مرشد سیدنا سرکار پیر معروف مدث اللہ العالی کی کتاب نور الایمان کو بیس بنا کر جو لوگ راہ ولایت میں آنا چاہتے ہیں ان کی بیسک سے تعلیم و تربیت شروع کر رہا ہے۔ اور یہ جو نور الایمان ہے، یہ نور الایمان یہ ہارڈ کاپی بھی مل جاتی ہے اور www.marufpir.com پر PDF میں موجود ہے۔ اگر آپ لے لیں گے اور اس کو پڑھیں گے تو بہت کچھ سمجھ میں آئے گی۔ ہم اس کتاب کو بیس بنا کر مریدین طالبین جو تصوف سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے ایک میدان تیار کر رہے ہیں تاکہ وہ آسانی سے راستے سے ہو کر کے راہ ولایت کیسے چلنا ہے یہ سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے تو اس کتاب کا پہلا ہی چیپٹر جو سرکار معروف پیر مدث اللہ العالی نے انتخاب کیا وہ دعوت فکر ہے، یعنی فکر کی دعوت، غور و فکر کی دعوت، دھیان کی دعوت، توجہ کی دعوت، یعنی جو سویا ہوا ہے وہ جاگ جائے، جو بھٹک رہا ہے وہ راہ پر آ جائے۔ تو دعوت فکر لکھنا ہی تب پڑتا ہے جب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کوئی بھٹک رہا ہے۔ اگر کوئی بھٹک نہیں رہا ہوتا تو پھر دعوت فکر لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر کوئی راہ ولایت پا ہی جاتا تو پھر اسے دعوت فکر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جن کو یہ راستہ چلنا ہے ان کے لیے دعوت فکر ہے، تاکہ جو راہ سے بھولے بھٹکے ہیں وہ راہ پر آ جائے اور راہ مستقیم پا کر اس پر چل کر ولایت کا نور پائے۔ دعوت فکر دی جاتی ہے تاکہ جو سونے والا ہے وہ جاگ جائے۔ ایک گھر میں جو کہ ایک شہر میں تھا، اس میں گھر والے سو رہے تھے، یکایک وہ گھر جس بستی میں تھا اس بستی کے ارد گرد آگ لگ گئی اور شور بپا ہو گیا کہ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ تو اب وہ شہر میں جو لوگ جاگے ہوئے تھے ان پر فرض ہوتا ہے کہ جو بھی بیدار نہیں ہے ان کو جگائے تاکہ وہ کہیں اس آگ میں جل نہ جائے، کیونکہ جو سویا ہوا ہوتا ہے اسے کسی بھی حادثے کی خبر سب سے آخر میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ خود اس حادثے کا شکار ہو کر کے نیند ہی میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اسی لیے کسی کو اسے بیدار کرنا چاہیے، اور اسی بیدار کرنے کو دعوت فکر کہتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی کچھ اسی انداز سے سوئے ہوئے ہیں اور نفسانیت کی، دنیا کی، شیطانیت کی آگ نے چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا ہے اور ہمارے گھر کو آگ لگ چکی ہے۔ اب اگر ہم جاگے نہیں اور اس نفسانیت کی آگ سے بچ کر باہر آئے نہیں تو پھر ہم آگ کے حقدار ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ والوں کا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا، اولیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا، تاکہ یہ نفس کی لگی ہوئی آگ، یہ دنیا کی لگی ہوئی آگ، یہ شیطانیت کی لگی ہوئی آگ سے آپ کو یہ اللہ والے بچائے اور بیدار کرے اور اس آگ سے باہر آنے کی راہ دکھائے۔ اسی کی طرف دعوت فکر دے رہے ہیں سرکار کہ جاگ جانا ہے، جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے۔
حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ یہ جاگنے کا وقت ہے، تو دعوت فکر کہہ کے سرکار جگانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور صرف جگانے کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو یہ اہمیت بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ جگایا تب جائے گا جب جگانے والے کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ سویا ہوا انسان، اور جاگنے والے کو ہی پتا چلتا ہے کہ سویا ہوا کون ہے اور جاگا ہوا کون ہے۔ سوئے ہوئے انسان کو کبھی پتا نہیں چلتا کہ کون سویا ہے کون جاگا ہے، جاگے ہوئے انسان کو پتا چلتا ہے کہ کون سویا ہوا ہے اور کون جاگا ہوا ہے۔ تو جاگا ہوا انسان ہی دعوت فکر دے سکتا ہے، بیدار کر سکتا ہے۔ یہ احسان ہے کہ آپ نے نور الایمان لکھ کر کے دعوت فکر بھی دی اور جگایا بھی ہے۔ صرف جگانے تک کی بات نہیں ہے، یہ دعوت فکر کا یہ بھی معنی ہے کہ آپ کی بیماری کی صحیح صحیح پہچان۔ ایک انسان تھا، اسے بہت کھانسی آنے لگی، وہ کھانستا تھا اور گھریلو نسخے استعمال کر رہا تھا، لیکن اس کی کھانسی اچھی نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایک ڈاکٹر جو ان کے پہچان کا تھا، وہ ایک دفعہ ان کے گھر پہ ملاقات کے لیے آیا۔ وہ انسان کی کھانسی دیکھ کر کے ڈاکٹر نے فوراً کہا کہ آپ کو فوراً یہ ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، آپ کو علاج کرانا چاہیے، کیونکہ آپ جس انداز سے کھانس رہے ہیں، یہ کھانسنا بتا رہا ہے کہ آپ کو یہ معمولی کھانسی نہیں ہے، آپ کو ٹی بی ہو گئی ہے۔ یوں ہی اگر کسی کو سینے میں درد اٹھا اور وہ اسے اپنے ہی اندازے سے ایسیڈیٹی سمجھ کے وہ چل رہا ہو، بجائے اس کے کہ وہ کسی ماہر کو بتائے، کیونکہ جب کسی ماہر کو بتایا جاتا ہے، جب ڈاکٹر دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایسیڈیٹی ہے یا کہ پھر ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ تو دعوت فکر کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ کی بیماری یہ چھوٹے درجے کی نہیں ہے۔ یعنی سرکار جب یہ کتاب لکھ رہے ہیں تو وہ ولی کامل یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اب کون سی بیماری کا چلن ہو گیا ہے، وہ کون سی وبا پھیل گئی ہے، جس بیماری نے سب کو گھیر رکھا ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے دعوت فکر، پہلا ہی چیپٹر آپ چن رہے ہیں دعوت فکر، تاکہ آپ اپنی بیماری کو سمجھ سکو اور جو غفلت میں آپ سو رہے ہیں اس سے جاگ سکو۔ سرکار دعوت فکر دے رہے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تو ایسی چیزیں ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے نبی دو جہاں کی مقدس تعلیم کو پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود، اسلام پہ عمل کرنے کے باوجود اندر وہ نور ولایت نہیں آ رہا ہے، بلکہ وہ نفسانیت کے جال میں پھنس کر ہلاکت کے دلدل میں گھس رہا ہے۔ بالکل اسی طرح کہ ایک شہر میں یکایک لوگوں کی لگاتار موتیں ہونے لگی، کبھی 2، کبھی 4، کبھی 5، کبھی 10 شہر میں موتیں ہونے لگی۔ اس شہر کے ڈاکٹروں نے دیکھا کہ یہ جتنے بھی لوگ مر رہے ہیں یہ ایک خاص قسم کے زہر سے مر رہے ہیں، لیکن یہ زہر کہاں ہے اس کی خبر نہیں ہو پا رہی ہے، کہ یہ کون سے کھانے میں ہے، کہ کسی کنویں میں ہے، کہ آخر یہ زہر جسم میں آ کے کس طریقے سے رہا ہے۔ دیکھتے جا رہے ہیں، لوگ مرتے جا رہے ہیں، کہ بعد پتا چلتا ہے کہ شاہراہ پر ایک درخت ہے اور اس درخت کے اوپر ایک خوبصورت پھل لگ رہا ہے کہ جس کو توڑ کر کھایا جائے تو کھانے میں لذیذ ہے،
لیکن بعد میں وہ زہر کا کام کرتا ہے. کھانے میں تو وہ لذت دار معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ زہر کی شکل میں رونما ہوتا ہے. جیسے کہ ایک جو شوگر پیشنٹ ہوتا ہے، وہ شکر کھائے تو اسے مٹھاس معلوم ہوگی، لیکن وہ اس کے لیے اندر زہر کا کام کرے گی. ویسے وہ درخت کا، وہ جھاڑ کا پھل جو ہے دیکھنے میں خوبصورت، کھانے میں لذیذ، لیکن جسم کے اندر جا کر کے زہر کا کام کرنے والا ہے. جب یہ لوگوں کی ہلاکت دیکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے طبیب جب اس تحقیق کو کر لیتے ہیں کہ اس پھل کے اندر جو زہر موجود ہے اسی سے لوگوں کی موت ہو رہی ہے، تو پھر طبیبوں پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ یہ جو درخت ہے، اس درخت کے قریب کوئی نہ جائے، اس جھاڑ کے کوئی قریب نہ جائے. اب اگر کوئی کہے کہ ہم نے تو لذت دار بیج بوئی تھی، ہم نے تو وہ بیج یہاں بوئی تھی کہ جس سے جو ہے لذت دار پھل اگے، ٹھیک ہے، یہ مان لیا جا سکتا ہے کہ بیج صحیح بونے کی کوشش کی ہوگی، لیکن وہ بیج غلط بوئی گئی، اس کو پھلوں کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ جس جھڑ میں، جس درخت میں، جس شجر میں پھل ہی زہریلے لگی ہو، تو یہ پھل کا قصور نہیں، اس بیج کا قصور بھی ہے کہ بیج ہی غلط بوئی گئی ہے تو اس کے پھل بھی غلط آئیں گے. ویسے ہی آج ہر کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، اسلام پر عمل کر رہا ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ ہماری زندگی کے باغ میں ہم بہت بہترین بہترین خوبصورت خوبصورت باغ بنا رہے ہیں ہم، لیکن زندگی باغ نہیں بن رہی ہے، بلکہ وہ کچرا پیٹی بنتی جا رہی ہے، وہ بہت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. اور یہ زندگی میں آنے والی خرابیاں، یہ جو زہر نما پھل ہے، یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے جو اسلام کے نام پر اپنی زندگی میں جو بیج بویا ہے، تو آپ نے اسلام کا بیج نہیں بویا ہے، آپ نے اس کے بونے میں، اس کے کچھ کرنے میں کچھ غلطی کر دی ہے. ورنہ رحمت للعالمین کی رحمت آپ کو گھیر لینا چاہیے تھا، رب العالمین کی شان کریمی آپ پر برس جانا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ پر نہیں برس رہی اور آپ کی زندگی باغ بننے کے بجائے ایک خوفناک جنگل بن جائے، تو اس وقت آپ کو دعوت فکر دی جاتی ہے، اس وقت آپ کو دعوت فکر دی جاتی ہے کہ آپ جن درختوں پر اعتماد کر کے چل رہے ہو، وہ درخت زہر دینے والے ہو گئے ہیں. آپ نے کسی اور چیز کو بو دیا ہے، آپ سوچ رہے تھے کہ آپ کو فائدہ دینے والی چیز آپ بو رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو نقصان دینے والی چیز بو دی ہے. تو سرکار دعوت فکر دے رہے ہیں، ٹائٹل باندھے سرکار نے دعوت فکر کی، تو بیدار کرنا ہے. گویا یہ جو تعلیم ہے یہ دعوت بیداری ہے، بیداری کی دعوت ہے، تاکہ آپ بیدار ہو اور آپ کی زندگی میں جو اتھل پتھل ہے اس کے ذریعے آپ سمجھ جاؤ کہ آپ جو اپنے رب کا قرب نہیں پا رہے ہو، آپ ولایت کے شہر میں نہیں جا پا رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نبی آخر الزماں کی تعلیمات کو صحیح اخذ نہیں کیا، حضور کے پیغام کو اپنی زندگی میں صحیح معنی میں آپ لا نہیں پائے. تو آپ پر لازمی ہوا کہ اس دعوت فکر کی طرف توجہ دی جائے کہ آخر آپ سے غلطی کیا ہو رہی ہے. تو وہ جو چیز ہے سرکار آگے سمجھا رہے ہیں. میں صرف یہ ٹائٹل کیوں باندھا یہ سمجھا رہا تھا. آج نیکسٹ بیان میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس سے آپ کو بیدار ہونا ہے اور آپ کس طریقے سے بیدار ہوں گے. مولا ہم کو بیداری عطا فرمائے، اپنا قرب خاص عطا فرمائے، اور میرے مرشد کامل کی تعلیمات سے فیضان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.